السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج مجھے ایک ایسے اسٹیٹمنٹ پہ ولاگ بنانا پڑا جس کے اوپر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ماتم کرنا چاہیے. آپ نے بھی حالیہ ایک اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا شیخ رشید صاحب کا. حالانکہ شیخ رشید صاحب بقول ان کے کہ وہ 7 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے وزارت حاصل کی ہے، لیکن ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کی باتیں اور جو ان کی بہت بڑی جھوٹ بلکہ کہنا چاہیے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. اب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے وزارت داخلہ موجودہ صورتحال پہ افغانستان کے حوالے سے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پوری دنیا سے خطاب کریں گے افغانستان ایشو پہ. کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں اس ایسے شخص کو سیک کر دیتا کہ تم نے یہ اسٹیٹمنٹ ایز اے وزیر کے حیثیت سے دیے تو ظاہر ہے تم میرے ترجمان ہو، میرے وزیر ہو، اور اس انٹیریئر کے میٹر پہ وزارت داخلہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو، تو تم اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان پوری دنیا سے اب خطاب کریں گے. اچھا، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جتنی بھی پاکستان کی عمر ہے 73 سال یا اس سے پہلے کا دنیا ہے، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، سلامتی کونسلز کے ممبر ہیں جو ٹاپ کے بڑے طاقتور ممالک ہیں، ان کے وزیر اعظم نے، ان کے صدر نے آج تک پوری قوم سے خطاب نہیں کیا. چائنا ہے، چین ہے، اس کے صدر نے جو اتنی بڑی طاقت، معاشی طاقت رکھتا ہے، اب تو سپر پاور ہے ایک لحاظ سے، اس نے کبھی نہیں کہا. امریکہ جو ہمیشہ سے سپر پاور ہے، اس کے صدر و وزیر اعظم نے کبھی قوم سے خطاب نہیں کیا. لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب افغان ایشو پہ قوم سے خطاب کرنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ خطاب پوری دنیا نے سننا ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا سے خطاب کرنے والے ہیں، تو پوری دنیا نے سننا ہے اس وزیر اعظم کا جس کا خطاب پاکستان کے اندر نہ ادارے سنتے ہیں، نہ ان کی کابینہ کے لوگ سنتے ہیں، نہ ان کے پارٹی کے لوگ سنتے ہیں، نہ کہ پاکستان کی عوام، چھولے والا، آپ کے موچی دکان والا، سبزی والا، کوئی سنتا نہیں ہے آپ کا خطاب. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ جو اپنے خطاب میں باتیں کرتے ہیں وہ بہت بڑی آپ بات کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اور آج سے نہیں، 3 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اپوزیشن کی جو بڑی باتیں آج بھی ویڈیو میں ساری چیز موجود ہے. کیا لوگ نہیں جانتے؟ پوری دنیا آپ کو مذاق سمجھتی ہے، اور وہ کوئی دنیا کا ایک فرد، پوری دنیا کی قومی پاکستان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ پہلے بھی حالات خراب تھے، لیکن یہ 3 سال کے اندر پوری دنیا کی عوام اب پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں حالات. 194 ممالک ہیں UN کے، کوئی ایک ملک بتا دیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. 57 اسلامی ملک ہیں، کوئی ایک ملک بتا دیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. 27 یورپی یونین ہے، کوئی ایک ملک بتا دیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. آئیے، اس کے بعد 23 عرب لیگ ہے، 7 سارک ہے، پڑوسی ہیں. کوئی ایک ملک بتا دیں جو عمران خان صاحب کو اہمیت دیتے ہوں. امریکہ کو دیکھ لیں، بات ہی نہیں کرتا، آپ کو فون ہی نہیں کرتا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 73 سال میں ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی اتنی جرت ہو کہ کوئی وزیر اعظم پاکستان کا ان کو کال کرے اور وہ کال ہی نہ اٹھائیں. کبھی یہ جرت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس 3 سال میں ہو رہی ہے. UAE آپ سے ناراض ہے، چین آپ سے ناراض ہے، سعودی عرب آپ سے ناراض ہے، ملائیشیا، ترکی، سب آپ سے ناراض ہے. کوئی آپ سے خوش نہیں ہے. کوئی قوم پاکستان پہ اس موجودہ 3 سال کی حکومت کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ آپ کو ڈیموکریسی کی اہم میٹنگ ہوتا ہے، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں بلاتا. امریکہ میں ماحولیات کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس میں 40 سربراہ شامل ہوتے ہیں، پاکستان کو نہیں بلایا جاتا ہے. سلامتی کونسلز کے اوپر جو ہے وہ افغانی ایشو پہ سلامتی کونسلز پہ
جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہا ہے جو مین اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، اور پاکستان کو اس میں بلایا نہیں جاتا ہے۔ ارجنسی میں ایک بہت اہم ہنگامی میٹنگ بلائی جاتی ہے افغانستان ایشو پہ سلامتی کونسلز میں، اس میں پاکستان کو خطاب کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر امریکہ جاتے ہیں، وہاں ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ چائنا جاتے ہیں، وہ ان کو ریسیو امیگریشن کی ایک آفیسر کرتی ہے، وزارت خارجہ سے کوئی آدمی نہیں آتا ہے۔ سفیر، پوری دنیا کے سفیر آرمی چیف سے مل رہے ہیں، اب ایک آدھ ان سے ملے تو انہوں نے بہت بڑا اشتہار بانٹ دیا، وہ تو شہباز شریف صاحب سے ملے، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے، اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں سفیر، لیکن بہت بڑی تعداد میں اگر سفیر کوئی مل رہا ہے تو وہ تو آرمی چیف سے مل رہا ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے وزارت خارجہ US کا، وہ فون کرتا ہے 3.5 گھنٹہ آرمی چیف سے بات کرتا ہے، وزیر اعظم کو کوئی ایک فون ہی نہیں کرتا۔ CIA کا چیف آتا ہے وہ، اور ڈیفنس سیکرٹری آتا ہے وہ آرمی چیف کو کال کرتا ہے، مثلا آپ سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ کی پوزیشن ہے۔ بہت ساری باتیں میں یہاں پہ بول سکتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اپوزیشن آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اتحادی آپ پہ بات کرنے کو، آپ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھ لیں آپ چودھری شجاعت سے، پوچھ لیں آپ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے، پوچھ لیں آپ کیا کہتے ہیں شاہ زین بگٹی سے۔ کچھ تو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے میڈیا میں، ہم چاہیں تو ہم بھی شو کر دیں، لیکن آف دی ریکارڈ جا کے پوچھیں نا، وہ تو آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چودھری شجاعت نے آپ کی حکومت کو ضرور سپورٹ دیا ہے، لیکن آپ کی بنیاد پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ۔ MQM نے آپ کو سپورٹ دیا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ، وہاں ان کی دکھتی رہ گئے۔ باپ نے آپ کو سپورٹ دیا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ۔ آپ کی اپنی حیثیت پہ یا پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے شیخ رشید صاحب مجھے بتائیے کون پرائم منسٹر پہ اعتبار کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں، آپ کی کتنی ویڈیوز موجود ہیں جو وزیر اعظم کے بارے میں کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص مثلا اس طرح کی اگر کسی وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے، وزیر ہوں گے، تو وہ ملک تو اسی طرح تباہی کا شکار ہوگا نا، اور دنیا اس پہ ہنسے گی جب یہ ابھی باتیں پوری دنیا میں جائیں گی کہ ان کے ایک وزیر داخلہ جو بہت اہم پوسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان افغانستان ایشو کے اوپر پوری دنیا سے بات کریں گے، طالبان آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ CIA کا چیف اس سے مل رہا ہے، انڈیا دوحہ میں بات کر رہا ہے، چین میں جا کے وہ بات کر رہا ہے، رشیا سے وہ بات کر رہا ہے، ایران سے وہ بات کر رہا ہے، ترکی سے اس کے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ سے تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ نے تو وہاں سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں اشرف غنی کے، ان کے ساتھ وزیر خارجہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کہاں ہیں اس اہم ترین؟ اگر کوئی وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا اور اتنا اہم ایشو افغانستان کا چل رہا ہوتا ہے، تو اب تک پاکستان کا اگر رسپانسبل وزیر اعظم ہوتا اور جس کی کوئی رسپیکٹ ہوتی باہر بھی اور اندر بھی، اب تک وہ اپنی اس صلاحیت پہ، کیونکہ دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے، اسلامی پہلی ایٹمی طاقت ہے اور اس خطے کا بہت اہم ملک ہے، تو اب تک تو آپ بہت اہم ممالک کے دورے شروع کر چکے ہوتے، اور وہاں جا کے آپ افغانستان کے اس مسئلے کو، کیونکہ افغانستان پھٹتا ہے تو سب سے پہلے تو اس خطے کے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، پاکستان، چائنا اور ایران، یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، بیرونی دنیا تو بعد میں۔ اور آج اگر امریکہ نے ایک میزائل مار دیا، فرض کیجئے، اول تو امریکن سارے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ، ان کے تعلقات چل رہے ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ CIA چیف نے ملاقات کی، تو ان سے تو ہے، آپ سے تو طالبان بھی ملاقات نہیں کر رہے، تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہ پوری دنیا سے آپ افغانستان ایشو، آپ کو مجھے صرف یہ بتائیے کہ ترکی کا صدر جب آپ کو فون کر دیتا ہے اور آپ سے افغان ایشو پہ بات کرتا ہے، تو آپ اس سے مزید فردر بات ہی نہیں کر پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ افغانستان پہ کوئی ایشو پوچھے بغیر دے دیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دل سے پوچھیں، اور اگر دل بھی آپ نہیں سننا چاہتے تو بتا دیں کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہو رہا ہے، کون ڈیل کر رہا ہے، کیا ڈیل کر رہا ہے، کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو آپ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور جو آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، جو اس طرح کی کسی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں، اور وزیر اعظم بھی اپنی امیج بلڈنگ میں لگ جائے گی، جی میں تو خطاب کر رہا ہوں پوری دنیا سے، اور
اس کے اپنے جو وہاں موجود یقین مانیے جو اسٹاف کے لوگ ہوں گے وہ بھی نہیں سن رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے، آپ نے جو باتیں قوم سے کی ہیں، پاکستان سے کی ہیں، وہ آپ نے کتنی سچی ہوئی ہیں، تو دنیا بھی جانتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی کو، تو کون دنیا آپ کو سنے گا؟ آج دنیا کہاں پاکستان پہ اعتبار کرنے کو تیار ہے؟ 30 سال میں پاکستان کی جو پوزیشن ہو چکی ہے، وہ پاکستان دنیا میں انکریڈیبل ہو گیا، یعنی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ ایڈوائزر ہیں، یہ وہ مشیر ہیں، اتنے آگے چلے جاتے ہیں یہ مشیر تعریف کرنے میں۔ تعریف تو سب کو پسند ہے، لیکن کچھ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں جو بیجا تعریف کے اوپر خود ہی چیخ اٹھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تو اپنی امیج بلڈنگ اور اپوزیشنز کو گالم گلوچ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ فورن پالیسی کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ معاشی پالیسی کیا ہے؟ آئیے آپ بیٹھیے، میں فورن پالیسی آپ سے پوچھتا ہوں، لائیو پروگرام کرتا ہوں، چلیں آپ آئیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں افغانستان ایشو پہ آپ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، جتنا دیا جا رہا ہے اتنا بول دیں گے، میں اس سے ہٹ کر سوال کروں گا، آئیے جواب دیجیے۔ معیشت پہ اس سے ہٹ کے جواب دوں گا، اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو آپ میرے سارے سوالات کا جواب دے دیں گے۔ یہ نیشنل ٹی وی میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے۔ میں بھی اگر نیشنل ٹی وی میں بیٹھا ہوتا تو میں آپ سے یہ سوالات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح آپ نے پکڑا ہوا ہے مالکان کو، اس طرح پکڑا ہوا ہے آپ نے میڈیا کو، اس طرح سے آپ میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آپ نے تو پیرالل ایک فیک جو ہے وہ آپ کے میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہے اس کی ایک فیک آرگنائزیشن کو بیٹھا لیا تاکہ آپ کو فیور مل سکے۔ تو آئیے کیجیے، میں بات کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں فورن افیئرس کے حوالے سے آپ سے سوالات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہمیں اس کا کتنا اچھا جواب دیتے ہیں۔ پوری دنیا سنیں گی، لائیو کرتے ہیں، اجازت دیجیے میں لائیو آپ کو انٹرویو لیتا ہوں۔ آپ چاہیں 1 گھنٹہ، آپ 2 گھنٹہ لائیو کیا 3 گھنٹہ، میں 3 گھنٹہ دوں گا، اور میرے جو چند سوالات ہوں گے اس کے جواب دیجیے۔ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ پوری دنیا سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، لیکن سبزی والے کو بھی پتہ ہے، موچی کو بھی پتہ ہے، دکاندار کو بھی پتہ ہے، پرچون والے کو بھی پتہ ہے، کسان و مزدور کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی کریڈیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ برا نہیں مانیے گا، پہلے اپنی کریڈیبلٹی بنائیں۔ آج تک پاکستان کیا دنیا کا کوئی وزیر اعظم، صدر، اس کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ خطاب کرے، نہ امریکہ کا صدر، نہ چین کا صدر، نہ جرمنی، نہ فرانس، نہ سعودی عرب، نہ رشیا، لیکن آپ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کے ایڈوائزر آپ کو اس طرح پوری دنیا میں تذلیل کرتے ہیں۔ یہ خوشامد پسند لوگ ہیں، اور اس لیول کے خوشامد پسند ہیں کہ مجھے کسی شخص نے کہا، میں وہ کوٹ کر دیتا ہوں، کہ اس لیول کے ہیں کہ باتھ روم سے جب انسان، دنیا کا کوئی بھی شخص واش روم، باتھ روم سے جب باہر آتا ہے فراغت کے بعد، تو اس ایریے میں یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کو اسمیل نہیں آتی، لیکن جب دوسرا شخص اس باتھ روم کو یوز کرتا ہے تو وہاں اسمیل ہوتی ہے، بہت خراب اسمیل ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ فارغ ہوتا ہے وہاں، تو وہ اسمیل اس آدمی کو اللہ کے فضل سے محسوس اتنی نہیں ہوتی ہے، تبھی وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن باہر کا کوئی آدمی واش روم جاتا ہے تو وہ جب تک اسپرے نہیں ہو وہ اندر فوری طور پر نہیں داخل ہو سکتا، یا پھر ایگزاسٹ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ایڈوائزر آپ کو یہ کہیں گے کہ سر جب آپ باتھ روم سے آتے ہیں، واحد دنیا کے واحد وزیر اعظم ہیں، واحد شخص ہیں، جب آپ باتھ روم سے آتے ہیں تو باتھ روم میں صرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، حالانکہ اسپرے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے ایڈوائزر آپ کے ساتھ ہیں تو سوچئے آپ کی کریڈیبلٹی کہاں ہوگی اور آپ کا کیا مذاق اڑائے گا۔ اور ایک ایسا شخص جو خود گیٹ نمبر 4 کا ملازم ہے، اس کو اس کی بنیاد پہ ملازمت ملی ہوئی ہے، کتنی باتیں اس کی جھوٹی ہیں، کتنی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور آپ خطاب کرنے بھی جائیں گے اور یہ سمجھ کے خطاب کرنے جائیں گے کہ پوری دنیا سنے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میرا فرض تھا کہ میں آپ سے کروں اور پوری دنیا اور لوگوں سے کروں جو سن رہے ہیں، جو ویورز ہیں، کہ پاکستان کا مذاق نہ بنائیں۔ پہلے کریڈیبلٹی اپنی پیدا کریں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے لوگوں میں، اپنی پارٹی میں، اپنے عوام میں، اس کے بعد دنیا کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ مذاق در مذاق، مذاق در مذاق، یہ 3 سال پوری دنیا میں پاکستان ایک مذاق بن چکا ہے۔
اللہ حافظ.